اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اب خود موضوع کے اندر سینسٹیوٹی بھی ہے، عورت کی ذات کا خواتین کے حوالے سے، اجتماع کے اعتبار سے اہم ترین مسئلہ جسے ہم آج تھوڑا سا شیئر کریں گے، کچھ عرفی نقطہ نگاہ سے، کچھ اخلاقی نقطہ نگاہ سے، کیونکہ آج میں اس کی فقہی مسائل کو ٹچ نہیں کروں گی، آج کی حد تک اسی کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسی کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور وہ ہے پردہ۔ اس سے پہلے کہ میں پردے کے حوالے سے کچھ دلائل، کچھ اعتراضات اور ان کا رد آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک روایت جسے احادیث الطلاب میں آیت اللہ مجتہدیہ تہرانی نے نقل کیا، اور اس کے علاوہ بھی یہ فیمس روایت ہے، مشہور روایت ہے۔ اس روایت کے آغاز میں امیر المومنین مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سیاتی زمان، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، نسوتن، عورتیں اس زمانے میں، کاشفات عاریات، سمجھے ایک طرح سے پہنے ہوئے نیکڈ ہوں گی۔ پہنے ہوئے نیکڈ ہونے کا لفظ جب میں نے پہلی مرتبہ روایت میں پڑھا آیت اللہ مجتہدیہ تہرانی کی، اور ابھی روایت کی شرح نہیں پڑھی تھی، تو میں سوچ میں پڑ گئی ہاؤ اٹ پاسبل، ایک شخص نے پہنا ہوا بھی ہے اور وہ نیکڈ بھی ہے۔ بہت دیر تک دماغ پر زور ڈالا کہ کیسے ممکن ہے، اور جیسے ہی تھوڑی سی دماغ کی بتی جلی تو احساس ہو گیا کہ بہت زیادہ ممکن ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈریسز ہوتے ہیں، لان میں، بریزے میں، شیفون میں، کہنے کو ہم نے ایک پراپر 6-7 میٹر کپڑا اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہے، لیکن ہم ٹوٹلی سامنے والے کو یعنی جسم کی ہر چیز محسوس ہو رہی ہے۔ نسوتن کاشفات عاریات، ایسی ہیں جو کھلی ہوئی بھی ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا بھی ہے۔ اس کے بعد مولا 3-4 صفات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو لذتوں کی طرف تیزی سے بڑھنے والی ہیں۔ جب عورت اپنے آپ کو صحیح طرح سے ڈھانپ نہیں پاتی، جب عورت اپنے آپ کو صحیح طرح سے کور اپ نہیں کر پاتی، اور پھر میں اگر اس موضوع کو میں نے 1 ویک اور چلایا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کی پردے دار عورت کا بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ وہ پردے میں رہ کر بعض ایسے کام کرتی ہے کہ انسان جو بے پردہ عورت ہے وہ اس کا پردہ دیکھ کر بجائے اس کے کہ انسپائریشن ملے، الٹا کہتی ہے ایسے پردے سے ہم بے پردہ بھلے۔ اب یہ سوچ صحیح ہے یا غلط یہ خود ایک بحث کی جگہ ہے، لیکن انصافاً سب سے پہلی چیز پردہ۔ اگر ہم پردے کو ڈسکس کرنا چاہیں، میں نے اس حوالے سے کافی پڑھا شہید مرتضیٰ مطہری کو، اردو میں ان کی جو کتاب ہے فلسفہ حجاب کے نام سے، اردو میں شاید اس کی ٹرانسلیشن ہے عورت پردے کی آغوش میں۔ اچھا، اس کتاب کا حسن تباہ کر دیا گیا ہے ترجمے کی وجہ سے، اور ان کے کچھ مقالات ہیں 1970s کے لیکچرز ہیں دانشگاہ تہران کے، میں نے گوگل پہ سرچ کیا شہید مرتضیٰ مطہری کے ان مقالوں کو اور ان گزینوں کو، تو اس کے اندر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پردے کی بحث کو کہاں سے اٹھایا ہے۔ پہلا سوال اٹھایا کہ آیا اس پردہ اسلام کا حصہ ہے یا اسلام سے پہلے کے مذہبوں میں بھی پردہ تھا؟ یعنی ہم پہلی سوچ اپنے ذہن میں کیا رکھیں، اسلام آیا پردہ لایا؟ جیسے ہم کہتے ہیں اچھا دیکھیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اسلام سے پہلے نہیں تھی، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اسلام سے پہلے تھیں، اسلام والے سٹائل میں نہیں تھیں۔ روزہ سابقہ امتوں میں بھی تھا، اور خود قرآن سورہ مبارک بقرہ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ مباحث علمی در تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی اللہ مقامہ نے روزہ دوسرے مذہبوں کے اندر بیان کیا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی روزہ ہے، یعنی مذہب جو یہ ہندوازم ہے اس کے اندر بھی روزہ ہے۔ چاند کی پتہ نہیں 12 13 14 عورتیں روزہ رکھتی ہیں،
اور اس کے علاوہ کچھ مختلف کانسیپٹس ہیں. عیسائیت کے اندر روزہ تھا, یہودیت کے اندر روزہ تھا, اور شاید نہیں یقیناً مرحوم محمد حسین طباطبائی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے روزے کو گزشتہ امتوں کے روزوں کے ساتھ کمپیریٹیولی دیکھا جائے, سب سے آسان, سب سے ہلکا, سب سے سبک روزہ ہمارا ہے. لیکن روزہ پہلے سے تھا, اسلام لے کر آیا, اسے ایزی کر کے میرے اور آپ تک پہنچایا. جس طرح کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر امام صادق فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے شریعت سہلا لے کر آئے ہیں, آسان شریعت. دین پیامبر کے اندر, دین مبین اسلام کے اندر کوئی سختی, کوئی اس طرح کی جسے کہ ریجڈنس نہیں تھی جو ہمارے لیے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. حج گزشتہ امتوں میں بھی تھا. حج کے واجب ہونے کے بعد پیامبر نے حج کو پہلی مرتبہ انجام دیا ہے. اور استاد جعفر سبحانی دعوت اللہ العالی اپنی کتاب فرازۂ زندگانی پیامبر اسلام میں نقل کرتے ہیں, حج کے واجب ہونے سے پہلے شاید پیامبر اپنی زندگی میں 20 حج انجام دے چکے تھے. اس حج کا ٹرینڈ الگ تھا, البتہ اس میں بھی طواف تھا, کعبہ مرکز حج تھا, یعنی اسلام سے پہلے بھی. اب جب شہید مرزا مطہری بحث اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پردہ, کیا اسلام پردہ لایا یا اس سے پہلے کے مذہبوں میں پردہ تھا؟ کہتے ہیں پردے کا کانسیپٹ آپ کو دنیا میں ملے گا اور یہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اسلام نے اسے ایک ڈھنگ دیا ہے, اسلام نے اسے ایک طریقہ, ایک پیٹرن دیا ہے. سورہ مبارک نور جس کے اندر آیت نمبر 30 ہے, اس میں پروردگار عالم سب سے پہلے مردوں سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ہم مومنین سے اے حبیب کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا دیں. پردے کا حکم اس سے پہلے کہ عورت کے لیے آتا, مرد کے لیے آیا, اور اس سے کہا گیا کنٹرول یور آئیز, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو, نہ تم دیکھو. اور پھر روایتوں نے اس چیز کی بڑی مذمت کی, نگاہ کو, یہ جو آنکھ اٹھتی ہے, اچھا چاہے عورت کی مرد کی طرف اٹھے, یہ مت سوچے گا کہ مردوں کو آنکھیں جھکانے کا حکم ہے, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے نا میری بات سے کوئی یہ سوچے کہ بھئی انہوں نے تو کہا سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ مردوں کو چاہیے مومنین سے کہہ رہے حبیب اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر آخر آیا, اور پھر دوسری آیت نمبر 31 میں پروردگار کہتے ہیں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن الى آخر آیت. ایک مفصل آیت الکرسی کے حجم کی ایک آیت ہے جس کے اندر پروردگار 12 محرموں کی فہرست دے رہا ہے. البتہ اس فہرست میں ایک چیز ایسی ہے جسے موجودہ فقہاء نے ایکسیپٹ نہیں کیا, وہ گھر میں کام کرنے والے بوڑھے ملازم ہیں. اس آیت میں اگر آپ جائیں, میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, مجھے پتا ہے آپ گھر جا کر تو تھک چکے ہوں گے, اوبیسلی جو سنڈے والے دن مدرسے آتا ہے وہ شام کو گھر جا کر, آج کل ویسے شادیوں کے سیزن چل رہے ہیں تو بندہ بعض کا تو کوئی سر پہ شادی میں جانا سوار ہوتا ہے, آپ کے پاس پہلی فرصت ملے آپ یہ 10 منٹ لگائیں, 12 منٹ لگائیں, اس آیت کی حاشیہ پڑھیں. میں تفسیر پڑھنے کی بات نہیں کر رہی کہ آپ کہیں آپ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس میں سے ہمیں گزارنا چاہ رہی ہیں زہرا, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ اس آیت کی صرف فہرست پڑھیں. لیکن پروردگار یہ جو نظر کو جھکانے کا حکم ہے بے شک پہلے مرد کو دے رہا ہے, لیکن نگاہوں کو جھکانے کا حکم دونوں پارٹیوں کے لیے. روایتیں کہتی ہیں نگاہ, نظر اٹھنا نامحرم کی طرف سہم من سہام ابلیس, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. حتیٰ روایات کا خلاصہ اور مفہوم اس طرح سے ہے کہ نامحرم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا آپ کی عبادت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی دنیا کی مثال دوں, کیونکہ یہ تو اب ہماری تیسری چوتھی کلاس ہوگی, ہم سب کو آپ کو اندازہ ہوگا نا مثال کے بغیر میری روٹی ہضم نہیں ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا بعض اوقات ہم میں سے بہت سو کو جب نزلہ ہوتا ہے تو ہمارا منہ ذائقے کی حص ختم ہو جاتی ہے. بخار کے اندر آپ کو ہر چیز بدمزہ لگتی ہے. کیوں بدمزہ لگتی ہے؟ وہی نہاری, وہی پائے, وہی بھیجا جو آپ بڑے شوق سے کھا رہی تھی, جیسے ہی بخار ہوگا آپ کو وہ کھانے کا دل, اٹھاؤ لے جاؤ, نہیں دل چاہ رہا. کیوں نہیں دل چاہ رہا؟ بیماری رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے, میرا ذائقہ خراب ہو گیا ہے, اب مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. یا بعض کا جیسے ناک بند ہوتا ہے تو بھی زندگی اکتا بیزار سی ہو جاتی ہے, چھوٹی سی کوئی بیماری آتی ہے. اسی طرح سے بعض روحانی چیزیں دوسری چیزوں کی لذت کو ختم کر دیتی ہیں, اور ان لذتوں کے ختم ہونے میں ہم خود اس چیز کو بہت پریکٹیکلی فیل کرتے ہیں کہ ہم عبادت کے اندر ویسی لذت محسوس نہیں کرتے. گھنٹوں حقیقت ہے, اب یہ گراؤنڈ ریالٹی بن گئی ہے
کہ گھنٹوں ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے رہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اسپیشلی جو لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں, انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں کون سی چیٹ استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, گھنٹوں پتہ نہیں چلتا. اور حتیٰ بعض اوقات کہنا پڑتا ہے امی کو جاتے ہوئے کہ دودھ کے نیچے چولہا جلایا تھا. میں نے اس دن مدرسے میں مثال بھی دی تھی کہ ماں نے آ کر کہا میں نے کہا تھا 20 منٹ بعد دودھ کا چولہا بند کر دینا. تو وہ ایک بچی جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا امی یہ لوگ تو بہت دیر سے سوئے. کہا لاسٹ واٹس ایپ کا لاسٹ سین تو 3 منٹ پہلے کا آ رہا ہے اور یہ بہت دیر سے سوئے ہیں. بس یہ مجھے دیکھ کے فرعون کی ممیاں بن جاتے ہیں جیسے صدیوں سے مرے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہلنا نہیں ہے. لیکن پھر بچوں نے کہا امی کا انٹرنیٹ بند کر دینا چاہیے, اس لیے کہ امی بگڑتی جا رہی ہے ہر دن اور امی کا چیک بہت اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. لیکن انصافاً اگر ہم دیکھیں قرآن پڑھنے میں کتنا دل لگتا ہے, ایک سپارہ وہ بھی پتہ کیسے پڑھتے ہیں, مڑ مڑ کے دن ہوتے ہیں. اور جو روز کا پڑھنے والے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بس 8 صفحوں کا سپارہ ہے, 12 صفحوں کا. وہ قرآن کی بائنڈنگ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا, بس اب آخری رکوع ہے اور اس کے بعد قرآن چھوڑ کے ایسے بھاگتے ہیں. یعنی میں سمجھتی ہوں ہم نے قرآن کو پڑھنے کی لذت کو کبھی محسوس نہیں کیا. ایک جملہ میں نے بڑا انٹرویو میں پڑھا ہے, جو میگزین میں انٹرویو آتے ہیں, اگر آپ کو ایک ویران جزیرے پر بھیجا جائے تو آپ کسے ساتھ لے کر جائیں گے؟ کسے ساتھ لے کر جائیں گے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ اولا تو ہم ایسے جزیرے پر جائیں گے ہی نہیں, ہم سوشل بٹر فلائی ہیں اور ہم یہاں ہماری صحیح ہیں کراچی کے اندر. لیکن لوگ حقیقت ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمیں ایک اچھی USB دے دیں جس کا نیٹ وہاں چلتا رہے, ہمیں پرواہ بھی نہیں. یہی سوال کسی نے ایک مرتبہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد عجل فرج امام علی مقام سے کہا دنیا اور مافیا تباہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وحشت زدہ ہو جائیں گے, دم گھٹ جائے گا, دل بیٹھ جائے گا؟ کہا نہیں, ایک جلد قرآن اللہ المجید ہے کافی ہے. بقول علامہ محمد حسین طباطبائی کے صاحب المیزان کہتے ہیں کہا قرآن کی جس آیت کو جتنی مرتبہ پڑھا نئی لذت محسوس ہوئی. ہمیں تو پرانی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی, بلکہ کبھی کبھی ہماری گھر میں ایک خاتون ہے تھوڑی عمردار ہے, وہ کبھی کبھی خراسان کی مسجد سے آگے ایک جملہ کہا کرتی تھی آج ذاکرہ نے کہا اس آیت میں کس قدر خوبصورتی اور کس قدر مٹھاس ہے, زہرا مٹھاس کا ہے, محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ تو عبادت کی لذت کو کس چیز نے کھویا؟ ہماری آئی کانٹیکٹ جو ہم نامحرم کے ساتھ کرتے تھے. روایت نے تو آپ کو بتا دیا عبادت کی لذت چلی جائے گی جب تم نامحرم کے چہرے پر نگاہ کرو گے. اور پردے کا اساسی ترین جو ایک جسے کہ نا جڑ ہے جو عورت کو پردہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے, وہ بقول شہید مرزا مطہری کی وہ ہے غیرت. غیرت کی 2 اقسام ہیں. ایک وہ غیرت ہے جسے شاید ہم کبھی کبھی حسد سے ملا جاتے ہیں, ایک وہ غیرت ہے, میں عورتوں کی اس غیرت کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتی جسے مولانا نے نہج البلاغہ میں کفر سے تعبیر کیا ہے کہ اس کا شوہر دوسری بیوی نہ کرے. وہ کنٹروورشل ایشو ہے, اس پر تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولنا. لیکن خواتین کا غیرت کا احساس کرنا کس طرح سے ہے؟ پہلی چیز ہمارا اپنی ذات کی نسبت غیرت کا احساس کرنا. میں آپ سے کچھ ہلکے پھلکے سے سوال کروں گی اور میں آپ سے امید رکھوں گی کہ بے شک آپ کا دوسرا سیشن ہے درس کا, لیکن آپ مجھے اچھا رسپانس دیں تاکہ میرا بھی دل چاہے میں دوبارہ القائم آؤں. بعض مدرسوں میں آپ کو پتا ہے ہمیں پبلک لے کر جاتی ہے, بے شک ایڈمن کا ایک عمل دخل ہوتا ہے, ان کا ایٹیچیوڈ مینشن کرتا ہے ہمارے لیے, لیکن اگر رسپانس دیتے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ورتھ ہے, آپ سنڈے والا دن اپنا تباہ کریں اور اپنی 10 ایکٹیویٹیز, یا مثلا پوری فیملی نے فرض کریں ہاکس بے کا پروگرام بنایا, آپ ہاکس بے چھوڑ کے مدرسے اس لیے جائیں گے, مدرسے کی پبلک, آنے والی مومنات, آنے والی بچیاں, بہنیں, بیٹیاں آپ کو رسپانس دیتی ہیں, اور اگر وہ رسپانس آپ کو نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار زندہ صحبت باقی, اس مدرسے کو پھر سے دیکھا جائے گا. میں آپ سے پہلا سوال کرتی ہوں, عورت اپنے آپ میں غیرت کا احساس کس طرح سے کرتی ہے اپنی ذات کی نسبت؟ میرا اگلا سوال بڑا سینسیٹیو ہے, آپ نے اس فیز کو طے کر لیا, ہم آگے چلیں گے. کوئی سینئرز میں سے جواب دیں, چیئرز پہ بیٹھی ہوئی بہنیں. عورت اپنی ذات کی نسبت غیرت کا احساس کیسے کرتی ہے؟ میں آپ کو ہنٹ دیتی ہوں. مثال کے طور پر میں ہر شخص سے بات کرنا پسند دوسری, ٹھیک ہے, میں اب آپ کو ہنٹ دیتی ہوں تاکہ آپ کو جواب بنانے میں سہولت رہے. یہ تو سر منڈاتے ہی اولے پڑے. ایک تو ایسے ہی کچھ لوگوں کا دوپہر کے درس میں دل نہیں لگتا, اوپر سے ایسے خشک سوال کر کے ان میں ساروں کا حسن نظر کیا جائے. دوسرا سوال, ہماری ہر کسی کے ساتھ ٹون سیم ہونی چاہیے. یعنی شیخ خر عاملی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک روایت کو ہمارے استاد آغا محسن قراتی نے ایک دفعہ 90s کی دہائی میں ہمارے لیے نقل کیا تھا. کہا کہ عورت کے لہجے کی ٹون بہت مینشن کرتی ہے مرد کے لیے, کس طرح سے بات کر رہے ہیں.
اب اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی تھی، ظاہراً آغا شیخ الرحملی کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا. کہا کہ جب امیر المومنین مسجد میں داخل ہوتے تھے تو خواتین میں سے، کیونکہ مسجد النبی کا ایک مزاج تھا، عورتیں پردے کی اس طرح بیٹھی ہوتی تھیں، مرد بیٹھے ہوتے تھے، مولا جب داخل ہوتے تھے تو سلام کرتے تھے. ایک دن ایک عورت آئی اور آ کر کہنے کی ابوالحسن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. امیر المومنین نے کہا کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو صرف مرد حضرات کو سلام کرتے ہیں، ہم عورتوں کو سلام نہیں کرتے. اب مولا کا جواب سنیے گا، پورے وجود کے ساتھ سنیے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، جانثار ہیں، تو پھر اس اعتبار سے بھی جانثاری ہو. مفہوم روایت اس طرح سے کہ مولا کہتے ہیں مجھے خوف ہے میں سلام کروں، تم لوگ جواب دو، کسی کی آواز کو سن کر میرے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو جائے. مولا اچھا عورت بھی سامنے سے، ہمارے پنجابی میں کہتے کنٹوٹی تھی، بہت ایکسٹرا اوور کانفیڈنٹ عورتیں تھی نا، ایکسٹرا اسمارٹ قسم کی. تو وہ پلٹ کے کہتی ہے رسول جب آتے تھے مسجد میں سلام کرتے تھے عورتوں پر. مولا کہتے ہیں وہ بوڑھے تھے میں جوان ہوں، سینٹیمنٹس کا فرق ہے. بقول آغا کی راتی کے انہوں نے نقل کیا تھا کہ ہم کہیں چیریٹی لینے کے لیے گئے تھے تو وہ باہر ریسیپشن میں بڑی حسینہ سی بٹھائی ہوئی تھی، اور جب ہم گئے تو آفس میں وہ اکیلے تھے صاحب. ہم تھوڑی دیر ویٹ کیا، پھر اندر وہ ایگزیکٹو پوسٹ والے ایسے تو نہیں بلا لیتے نا، چاہے انہوں نے ٹائم بھی کیوں نہ دیا. کہا جب ہم گئے ہم بیٹھے، ہم نے ان سے کہا کہ سلام دعا کے بعد کہا آغا کی راتی ویسے ہی بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں. کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو باہر بیٹھی محرم ہیں؟ کہا نہیں. کہا کوئی سیگا کیا ہوا ہے آپ نے، کوئی بھانجی بھتیجی کوئی رشتہ؟ کہا نہیں. کہا آپ نے ان کو رکھا کیسے؟ آفس میں بہت سارے ٹائمنگز ایسے ہوتے ہوں گے جب آپ ان کے ساتھ اکیلے ہوتے ہوں گے. تو کہا مجھے الحمدللہ اپنے تقوی پر بھروسہ ہے. آغا کی راتی کہتے ہیں فوراً سامنے سے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سلام ہو آپ کے تقوی پر جو امیر المومنین کے تقوی سے زیادہ ہے. اب وہ سامنے والے کو پتنگے لگ گئے. میں نے کہا مولا کہاں میں؟ تو کہا آغا کی راتی کہتے ہیں میں نے اس وقت سے یہ روایت سنائی کہ مولا ڈرتے ہیں میں نامحرم عورت کو سلام کروں، وہ میرے سلام کا جواب دے، اس کی آواز سن کر میرے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہو جائے. آپ کا تقوی تو آپ کو ہر طرح کی فریڈم دے رہے نا. اب میرے سوال کو سمجھ گئی، اب میں کیسا جواب چاہ رہی ہوں؟ عورت کی اپنی ذات کی نسبت غیرت. بعض خواتین، بہت معذرت میں نے 2-3 بڑی ایمی ٹائپ کی مثالیں بنائی ہوئی، اب میرا ان مثالوں کے بغیر گزارا نہیں. میں پرسوں ڈاکٹر صاحب کو سن رہی تھی، ڈاکٹر عابد حسین زیدی صاحب کو، انہوں نے بھی کئی مثال دیتے ہوئے کہا یہ بڑی عامیانہ سی مثال ہے. میں نے کہا عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام عامیانہ مثال کے بغیر بات کو سمجھتے نہیں ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے عوام کو لاکھ کہو تقوی کے بغیر خدا قبول نہیں کرے گا، عوام نہیں سنے گی. عوام سے کہو کہ جہاز کی ٹینکی میں آپ نے پانی بھر دیا، جہاز کو لاکھ آپ چلاتے رہے، اسٹارٹ کرتے رہے، وہ اسٹارٹ کیوں؟ اسے چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے، پانی نہیں چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے جہاز کو اڑنے پی آئی کہ جہاز اللہ کے آسرے پر اڑتے ہیں اور کیسے درام جا کر ٹکرا جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے جہاز کو اڑنے کے لیے، اس گاڑی کو سٹارٹ ہونے کے لیے ٹینکی کے بھرا ہونا کافی نہیں ہے، پیٹرول سے بھرا ہوا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اعمال کی قبولیت کے لیے محض صرف الفاظ اور عمل کافی نہیں ہے، تقوی بھی ضروری ہے. اسی طرح سے بعض خواتین کو آپ دیکھیں وین کے ڈرائیور کے ساتھ صبح صبح ایسے باتیں بھگا رہی ہیں جیسے وہ بھائی ہے. نہیں دیکھا آپ نے کبھی؟ درزی کے ساتھ، میرا خیال ہے اس کو تو بالکل ہی محرم سمجھتی ہے، منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے. سبزی والا، اچھا درزی کا تو میں نے مثال اس لیے دی کہ اس کے ساتھ بہت کچھ ڈسکس کر لیتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. میں بعض مثالیں آپ کے احترام میں نہیں دے سکتی. نہیں پچھلے دنوں میں نے ویٹ گین کر لیا نا، اس لیے آپ تھوڑا سا، آپ اتنا کھل کے بات کر رہی ہیں. آپ کی غیرت اجازت دیتی ہے کہ ہم ایک نامحرم مرد سے اس طرح سے. اچھا پھر یہ پچھلے دنوں قائم کا علی رضا میدوی صاحب کا آیا تھا مسئلہ، ایک کلپ، یہ جو ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ پر، منہ بولی بہن یا منہ بولی بیٹی بنانا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بڑا رائج ہے، وہ منہ بولے بھائی ہیں. حتیٰ مجھے کسی نے بتایا کہ حج پہ طواف کے دوران ان کے منہ بولے بھائی نے انہیں پکڑ کر طواف بھی کروا دیا کعبے کا. اور میں سن کے لرز گئی کہ طواف کروا دیا کسی اور نے، یہ کہہ کر کہ یہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس سپورٹ کا انجام کیا ہوگا؟ عورت اپنی ذات کی نسبت، جو مولا نے کہا ہے کہ 3 عورتیں صفات ایسی ہیں جو مرد کے لیے اچھی ہیں لیکن عورت کے لیے اچھی نہیں ہے. بس عورت کو متکبر ہونا چاہیے. وہ ہر کسی کے ساتھ اس طرح فون اٹھاتی ہیں، شوہر کے کولیگ سے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، ڈرائیور سے باتیں کر رہی ہیں، وہی بات سبزی والے سے بات کر رہی ہیں، بچوں کے وین ڈرائیور سے بات کر رہی ہیں، سب کے ساتھ. جنہوں نے واٹس ایپ پر ڈی پی پر اپنی پکچرز ڈالی ہیں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، جس کے پاس میرا نمبر جائے گا اس کے پاس میری ڈی پی کی پکچر بھی. اب میں آپ سے سوال کروں، وہ جو سوئس مس کے اشتہار آتے ہیں اور بل بورڈ پہ آنٹیاں چمک رہی ہوتی ہیں، اس میں اور میرے میں اتنا بھی فرق نہیں رہا.
اس کی تصویر بھی ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. اب میرا سوال آپ سمجھ گئے؟ جواب دیں گے تو میں اگلے سینسیٹیو مرحلے کی طرف جاؤں. عورت کو اپنی ذات کی نسبت کس حد تک غیرت مند ہونا چاہیے؟ سلمہ ایک منٹ میں اپنے ارد گرد ہول رکھنا چاہیے جس کو کوئی کراس نہ کر پائے. مثلاً مثال سے واضح کریں تاکہ ہماری باقی بھائی ہماری بہن کا کہنا ہے کہ اپنے ارد گرد ایسا ایک باؤنڈری ہو, ایک حصار ہو, اس حصار کے اندر کوئی نہیں آئے گا. اس حصار کے اندر اگر کسی کو, ایک منٹ میں ان کی بات کو آگے واضح کر دوں, اس حصار کے اندر اگر کسی کو آنے کی اجازت ہے وہ صرف محرم ہیں. وہ میرے والد ہیں, وہ میرے بھائی ہیں, وہ میرے بیٹے ہیں, وہ میرے بھتیجے ہیں, وہ میرے بھانجے ہیں, وہ میرے دادا ہیں, وہ میرے نانا ہیں, وہ میرے ماموں ہیں, وہ میرے چچا ہیں. اس کے علاوہ ہر کس و ناقص جو گھس جائے. اچھا یہ باؤنڈری کیسے کھڑی ہوگی؟ دو چیزوں سے. اس باؤنڈری کے دو پلرز ہوتے ہیں. پہلا پلر بولیے, آپ کا ایٹیچیوڈ, ٹوٹلی ٹون نہیں, آپ کی باڈی لینگویج بھی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے, مثلا ہمارے ساتھ ایک دفعہ ٹریولنگ میں ہوا, ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں 3 سیٹر پر, ایک خاتون جا کر ان کے ساتھ بیٹھی. وہ پہلے بڑے آرام سے دھڑلے سے یہاں سیل فون اپنا iPhone 6 رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ صاحبہ جیسے ہی آئے وہ فوراً سے رکھ گئے. اٹس مین میں تمہارے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ. یہ ٹون زبان کی نہیں ہے, یہ باڈی لینگویج ہے. ہماری باڈی لینگویج, ہم ہر کسی کے ساتھ اگر خدا نخواستہ بیٹھ رہے ہیں, اگر کوئی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ رہا ہے, مجھے اتنا بھی مینشن نہیں کر رہے کہ آئی ڈونٹ لائک دس ایٹیچیوڈ. آپ اپنی اس میں رہیں, حد میں رہیں. مثلا اگر فرض کریں خدا نہ سے جگہ بڑی کم ہو رہی ہے تو میں کھڑی ہو جاؤں گی. ہمارا ایٹیچیوڈ جس میں ہماری باڈی لینگویج آ جاتی ہے اور ہمارے لہجے کی, اللہ کہاں تھے آپ, میں نے کب سے آپ تو آئے نہیں, راستے بھول گئے. اچھا یہ انسان سوچتے فون اٹھا کے بھائی سے بات کر رہے ہیں. بعد میں بھائی سے تو صبر کرنا, تو بھی دن میں 10 دفعہ فون کرتا ہے, دودھ کے نیچے چولہا جل رہا ہے, بند کرتی ہوں پھر آتی ہوں. یعنی وہ جو پہلی والی ٹون تھی وہ نامحرم کے لیے ٹون تھی, جسے فارمل ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہماری ٹون, ہمارا لب و لہجہ, کس طرح سے بات کی جائے. اور اس حوالے سے یعنی صدر اسلام کے اندر خواتین کے لیے بڑے ایشوز تھے. وہ پیغمبر سے آ کر بار بار سوال کرتی تھیں کہ کیا ہم نامحرم سے سرے سے بات کریں. غیر ضروری باتیں نہیں ہوتی. اسی لیے آغا چیستانی نے یہ جو چیٹنگ کے مسئلے کے اوپر اتنی سینسٹیوٹی دکھائی ہے. صرف سلام دعا سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر کہاں تک چلی جاتی ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اور آپ کا اور میرا تو ستارہ بھی ملتا ہے, اور اس کے بعد پھر نئے سلسلے, اور اس کے بعد پھر تباہی. خلاصہ پہلا پلر ہماری غیرت کے دائرے کا وہ ہے ہمارا ایٹیچیوڈ, ہمارا رویہ, ہمارا بلا وجہ کسی سے مسکرانا, ہر کسی کو اسمائل دینا. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں خوش اخلاق کہیں. لوگ آپ کو خوش اخلاق کہتے ہیں, خدا کی ڈکشنری میں آپ کا نام خوش اخلاقوں میں نہیں لکھا. ہم اس چیز کو بھی تو ذہن میں رکھیں. ڈاکٹر ناصر رفیع نے اپنی سخنرانیوں میں ایک مقام کی طرف اشارہ کیا کہ حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا فرشتے احساسات رکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں نارملی فرشتوں کو ہم ریموٹ کنٹرول گاڑی کی طرح سمجھتے ہیں, روبوٹ کار کی طرح. روبوٹ, اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. ان کے اندر شہوت نہیں ہے, بہت سارے دوسرے سینٹیمنٹس ہیں. کہا یا رسول اللہ, ملائکہ کبھی تمسخر اڑاتے ہیں. کہا کب؟ کچھ مواقع بیان کیے, میں صرف 2 اشارہ کروں. کہا ایک موقع جب وہ زمین پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یا ایک فرد مل کر کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے, اور وہ عرش اولا پر دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاس محو اس بات میں لوح محفوظ میں اس شخص کا نام عزت داروں میں لکھا ہے. اور اگر یہ نیچے والے مسلمان ہوتے ہیں تو ملائکہ ان سے تمسخر سے کہتے ہیں کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. عزت دینا اور ذلت دینا خدا کا کام ہے. اور کہا دوسرا موقع جب ایک بے پردہ عورت کو غسل کے بعد کفن پہناتے ہوئے کفن پہنانے والی خواتین دیر آ کے کپڑا لپیٹتی ہیں. آلموسٹ میرا اندازہ 18-19 میٹر ہم لپیٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 18-19 میٹر جب ہم لپیٹ ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے ابھی سے کوئی دیکھنے کا روادار ہے؟ وہ پہلے والا فرشتہ کہتے نہیں. کہتا ہے جب دیکھنے کے روادار تھے جب تو اس نے اپنے آپ کو لپیٹا. مستحبات کفن میں سے, کفن کے جو بیسک ہے وہ تو مرد اور عورت کا سیم ہے, وہ لنگ ہے اور وہ پیراہن ہے اور وہ سرتا سری ہے. مستحبات کفن میں سے ایک سینہ بند بھی ہوتا ہے خواتین کا, تاکہ ان کے پورے فگرز کو چھپا دیا جائے
جناب سیدہ اگر شہادت کے بعد مسکرائی ہیں تو اس بات پر مسکرائی ہیں جب انہوں نے اسما سے درد دل کیا ہے. یا فاطمیہ قریب ہیں, ہم شہزادی کا برکت تبرکن تذکرہ کرتے چلیں کہ کہا کہ جب عرب جنازے کو اٹھاتے ہیں تو عورت کا پورا وجود نمایاں ہو جاتا ہے. تو اسما نے کہا میں نے ایک چیز حبش میں سیکھی ہے ہجرت کے دوران, صحن خانہ میں کچھ کھجور کی شاخیں پڑی تھیں, لائیں اور لا کر ایک تابوت نما چیز بنا کے کہ وہ اپنے مردوں کو اس طرح سے اٹھاتے. فتبسمت فاطمہ, شہزادی مسکرائی اور اسما سے وصیت کی اسی طرح سے میرا جنازہ اٹھے. بس دو چیزیں غیرت کی اساس ہیں, ہمارے باؤنڈری کی اساس ہیں. پہلی چیز ہمارا ایٹیچیوڈ اور سیکنڈلی ہماری ڈریسنگ. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتی ہوں, وہ سینسیٹیو والا سوال نہیں جس تک میں نے جانا تھا. یہ دوسرا سوال ہے کہ ڈریسنگ, بعض لوگ بہت پہن کر بھی دعوت نظارہ نہیں دیتے. مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال میں دیتی ہوں. اب ایک مثال آپ کو بنانی پڑے گی, نہیں بنائیں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی اور اپنے ٹائم پر واک آؤٹ کر کے چلی جاؤں گی. کلاس کو 20 میں سے تو چھوڑنا خیر مینرز کے خلاف ہے. آپ نے نہیں دیکھا بہت بڑے بڑے کیچرز لگاتی ہیں بچیاں؟ کیوں لگاتی ہیں؟ او پتہ نہیں, اچھا دور سے دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا, اگر منہ نظر نہیں آ رہا نا سر آگے یا پیچھے ہے. لٹرلی یعنی اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ کو حق ہے کہ آپ کو نہیں ایسا نہیں ہوتا میڈم, ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا. اور پیچھے سے اٹکائے ہوتے. میں نے 2 سال پہلے سیکنڈ لاسٹ رمضان کی بات ہے, ہماری رمضان میں افطار کے بعد ایک کلاس ہو رہی تھی, تو میں نے بچیوں سے کہا, کچھ بچیاں لگا کر آگے بیٹھی ہوئی تھی بیچاری, میری داڑھ کے نیچے آ گئی. اب میں نے مینشن تو نہیں کیا مجھے اس نے لگایا. میں نے کہا کیوں لگاتے ہیں؟ تو ایک بچی نے بڑا فوراً سر اٹھا کر کہا اس سے شیلا ٹکی رہتی ہے. میں نے کہا جو نہیں لگاتے ان کی کیا لٹکی رہتی ہے؟ میں نے کہا آپ عجیب لیم ایکسکیوز لا رہی ہیں. قرآن کہتے بلا الا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا. ہم میں سے ہر شخص اپنے باطن سے باخبر ہے. ہم نے آپ کے خیال میں صرف شیل اور مکھنے کو ٹکانے کے لیے لگایا؟ نہیں نا, لگایا ہوا ہے. اچھا دوسری چیز, بے تحاشا سٹونز کا استعمال. نہیں دیکھا آپ نے؟ سٹونز چمک رہے ہیں دور سے آستینوں کے اوپر, موزوں کے اوپر. میں نے اس دن کسی کی موزے دیکھ کر پوچھ لیا, ان کے دھوتیوں تو اترتے نہیں ہیں. میں نے کہا ہم تو بیچارے, ظاہر بات ہے جو ریگولر موزے پہننے والا ہے جس نے گھر میں فرض کرے نامحرم کے آنے پر پہننے, باہر پہنتے ہیں جانے, تو میں نے کہا وہ بعض اوقات باتھ روم میں ایک چھوٹا سا ڈونگا سا رکھا ہوتا ہے نہانے والا, وہ جو ہوتا ہے اس کے اندر سرف ڈالا ہوتا ہے, اس کے اندر بھگو کے یوں گھس رہے تو موتی لگے ہوئے تو اتر جائیں گے. تو بڑے پیار سے کہتے ہیں ان کو بہت احتیاط سے دھونا پڑتا ہے. میں نے کہا پھر یہ پیروں کو پولیس رات پر جمنے بھی نہیں دیں گے جو احتیاط سے دھل رہے ہیں موزے. لیکن مثلا حجاب کے اندر اتنی چیزیں کر لینا. لیکن عورت کی غیرت کا پہلا تقاضا اپنے اعتبار سے, مثلا ڈریسنگ کرے, ایسی ڈریسنگ نہ کرے کہ ہر رات چلتے کو دعوت دے دے کہ بھائی آ مجھے دیکھ. اب میرا دوسرا جو سینسیٹیو سوال میں آپ سے کروں اور دلائل اور اعتراضات کو بیان کر کے بات کو ختم کر دوں. بعض خواتین اس ایٹیچیوڈ پہ فلاپ ہوتی ہیں, وہ اپنی نابالغ بچیوں کو بہت بے ڈھنگا پہناتی ہیں. بیک لیس بلاؤز, لوپس والے ڈریسز. میں لاسٹلی ٹریولنگ کے دوران ایران گئی ہوئی تھی, تو ہماری ایک بچی اس چیز پر کام کر رہی تھی, تو اس نے مجھے کچھ اپنی دکھائیں گے, مثلا خالہ میں نے یہ بنایا ہے, تو اس میں اسے ایک چیز لکھی ہوئی تھی بہت ہی عجیب اور بہت ہی اٹریکٹیو پوائنٹ تھا. اس نے کوئی اسی موضوع پر کہ خواتین کیوں جو خود پردہ کر رہی ہیں اپنی بچی کو کیوں نہیں کروا رہی. ٹھیک ہے اس کی عمر کے حساب سے کرایا, میں نہیں کہہ رہی 4 مہینے کی بچی کو پر مکھنا مسلط کر دے, لیکن آپ اسے ایسا ڈریس پہنائیں خدا نخواستہ کہ دیکھنے والے کا اس کو پنچ کرنے کا دل چاہے, خدا نخواستہ. تو اس نے ایک ماہر نفسیات کا ویو دیا ہوا تھا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ہم آگے چلتے ہیں. اس نے کہا بعض خواتین کے اندر عقدہ ہوتا ہے. عقدہ یعنی ایک گراہ بندی ہوتی ہے, وہ فیملی کے پریشرائز کرنے پر خود تو پردہ کر لیتی ہیں, لیکن جس طرح کے ڈریسز وہ خود نہیں پہن سکتی اپنی اولاد کو پہنا کر دل کی بھڑاس نکال لیتی ہیں. اور یہ بھڑاس بچی کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے, آپ میرا ہڈن میسج سمجھ گئے ہوں گے. بڑی خاتون تو پھر بہت دفعہ جج کر لیتی ہے کہ کوئی اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے, وہ بچہ اس چیز کو جج نہیں کر سکتا. یعنی ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں اپنی نئی نسل کو. اور جس بچی کو آپ نے 7-8 سال تک اس طرح کے ڈریسز کی عادت ڈالی ہوگی, حتیٰ اب تو یہ حال ہو گیا کہ آپ بعض ریڈی میڈ گارمنٹس اچھی جو شاپس ہیں جو برانڈیڈ ہیں ان سے جا کر کے نا آستین والا ڈریس ہے تو آپ کو تھوڑا سا یوں کر کے دیکھتے ہیں. وہ جو بیچارے 2 نمبر ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, یہ طارق روڈ پہ ہلکی دکانیں, انہوں نے ساتھ لگا کر لٹکا کر رکھی ہوتی ہے سلیوز. آپ نے لگانی ہے لگا لیں, آپ نے لبرل بننا ہے آپ لبرل بن جائیں. لیکن ہم اس طرح کی چیزیں, یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, اگر میں غیرت رکھتی ہوں,
اپنی ذات کی نسبت حساس ہوں. ٹھیک ہے, میں الحمدللہ اگر مثال دے رہی ہوں, اب دیکھیں میں آپ پر رکھ کر بات نہیں کر سکتی, آپ میں سے کسی کو بھی برا لگ سکتا ہے, لیکن اگر میں اپنی ذات کے لیے ایک ایک ٹکے کی عزت اور احترام کے قائل ہوں, نہ میں ایسی ڈریسنگ کروں گی کہ کسی کی میری طرف انگلی اٹھے, نہ میں کسی سے ایسا ایٹیچیوڈ اپناؤں گی کہ کوئی میرے ساتھ بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد میں اسے دو صورتوں سے خالی نہیں ہے, یا تو میں نے حجاب کو دل سے ایکسپٹ کر لیا. ایک اردو کا شعر ہے, ابھی 2 منڈے پہلے جب ولادت تھی 11ویں امام کی, تو وہ اس نے محفل مرسا میں ایک بچے نے بھی پڑھا, یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں تیرے نام پہ کافر مجھ کو, اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. اگر پردہ کرنے پر کوئی مجھے ریجٹ کہتا ہے, کنزرویٹو کہتا ہے, افغانستان کی بوبو کہتا ہے, ٹوپی والا برقع پہن لو کہتا ہے, سو واٹ کہتا رہے, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مولا کی جہاں صفات بیان ہوئی ہے نا روایات میں, تو مولا کی ایک صفت بڑی خوبصورت ہے, مولا لومت لائم کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لومت لائم, ملامت کرنے والے کی ملامت, ملامت کرنے والے کی ملامت, پرواہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, اٹس اوکے, ایکسپٹ کر لیا ہم نے. آپ کو میرا پردہ عجیب لگ رہا ہے, مثلا بعض اوقات ہوتا ہے جو لوگ اچھے طریقے سے چادر وادر لیتے ہیں, جب ہاکس میں جانے کا پروگرام بنتا ہے تو فیملی والے کہتے ہیں اسٹینڈ کے ساتھ جاؤ گی, پانی میں نہیں گھسو گی. ہاں یہ بیچاری پردہ کرتی ہیں نا, یہ کہاں پانی میں گھستی ہیں, عجیب ہے, انہوں نے اپنی زندگی کو خود ہی حرام کی ہے. وہ ہمیں جو بے حجاب خواتین ہوتی ہیں نا, ہمیں ایسے دیکھتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ 7-8 سال پہلے اتفاق سے ایسے حج کلاس کے لیے ہم پی سی میں گئے, وہاں ایئر ہوسٹس تھی, وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی. انہوں نے سوچا ہوگا اس زمانے میں طالبان بڑے نئے نئے چڑھے ہوئے تھے, سوچا ہوگا ابھی میں اپنی چادر کھولوں گی اور کچھ نکالوں گی. اور میں واش روم کے ایریا میں اپنی بچی کا پیمپر چینج کر رہی تھی. شکر انہوں نے سیکورٹی نہیں بلا لی, سیکورٹی پہلے کتے سونگ چکے تھے اندر جانے سے پہلے. لیکن میں نے سوچا یہ مجھے تمسخر والی نظروں سے دیکھ رہی ہیں, اور دل ہی دل میں بھی ان پر ہنس رہی ہوں. میں بہت سیف فیل کرتی ہوں. میں سے مراد ناٹ مائی سیلف, ہم میں سے ہر وہ عورت جو دل سے پردہ کرتی ہے اس پردے کو ایز اے پروٹیکشن لیتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ, خدا نے چاہا ہم ڈھکے ہوئے رہیں, خدا نے چاہا ہم ڈھکے ہوئے رہیں. ٹھیک ہے, اللہ تو ہم جہاں اکیلے نماز پڑھیں اللہ ہم سے اس میں بھی پریکٹس کرواتا ہے, دن میں 5 مرتبہ. چلو اچھی طرح سے لپیٹو تاکہ تمہیں پریکٹس رہے, اور تمہیں پھر نامحرم کے سامنے کسی قسم کی, بعض خواتین آپ نے دیکھے نیا نیا جب حجاب شروع کر دیں تو بیچاری سے اپنا وہ سنبھلتا ہی نہیں ہے, مکھنا اور دوپٹہ اور وہ سب, اور ادھر جا رہا ہوتا ہے ادھر جا رہا ہوتا ہے, کیسے سنبھل جاتا ہے. آپ پریکٹس کریں گے آٹومیٹکلی آپ کا بھی سنبھل جائے گا. اب نارملی پردہ 2 طرح سے پردے کے مقابلے میں خواتین ریئیکشن دکھاتی ہیں. ایک وہ جنہوں نے دل سے ایکسپٹ کر لیا ہوتا ہے, وہ سیدھی ہوں یا الٹی ہوں, انہوں نے پردہ کرنا ہے. اور ایک وہ ہے جو فیملی کے پریشر میں آ کر پردہ کرتی ہیں یا انوائرمنٹ کی وجہ سے پردہ کرتی ہیں. میں لاسٹلی تہران ایئرپورٹ پر ایک بڑا, انہوں نے کئی سال سے ایک بینر لگایا ہوا ہے, ایک لڑکی دکھائی ہوئی ہے جو تہران میں آگے سے بھی بال نکلے ہوئے ہیں, پیچھے سے بھی نکلے ہوئے ہیں. ٹرکی میں ایک مومنہ بچی دکھائی ہوئی ہے جس نے وگ کے ذریعے اپنے سر کو کور کیا ہوا ہے, اور نیچے کمنٹس دیے ہوئے ہیں کہ اے ایرانی لڑکی تجھے کیا تکلیف ہے جب تجھے حجاب کی طرف سے اتنا یعنی سپورٹ ملتی ہے, اسے دیکھو, اسے حجاب کی وجہ سے اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے, اسے آفیسز میں جاب نہیں مل رہی, یہ بیچاری در بدر کے دھکے کھا رہی ہے لیکن اپنا پردہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. یعنی ہم نے اگر حجاب کو ایز اے پلیجر لیا, آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو خوشی کے طور پر ایکسپٹ کریں گے, آپ ہمیشہ اس عمل کے اندر خوشی اور لذت اور سکون کا احساس کریں گے. 4 لوگ تانے دیتے ہیں, دے آپ ان کے ساتھ مل کر ہنسیں سکون سے. آپ کو میرے پردے سے ایشو ہے نا, مجھے تو اپنے پردے سے کوئی ایشو. نارملی بے پردہ خواتین کے پاس سب سے بڑا بہانہ پتا ہے کہ بے حجابی کے لیے, وہ ان کو گرمی بڑی لگتی ہے. جب بھی آپ کیسے پہن کے بیٹھی ہیں اس گرمی میں, مجھے یاد ہے کہ میں ہاسپٹل کسی چلی گئی تو کہہ رہی کالی پٹیاں کیوں باندھی ہوئی آپ نے ہاتھوں پر. میں نے کہا اللہ میں ایسی پٹیاں باندھے کہ سب کو توفیق دے دے. لیکن انصافاً جب آپ خوشی کے طور پر لیں گی آپ اسے خوشی کا اظہار کریں گی, لیکن جب آپ نے کیا ہی مجبوراً ہے تب ہم پلیجر فیل کرتے ہیں, تب ہم کہتے کوئی موقع ہے اس کو اتار کر فٹافٹ سائڈ پہ رکھ دیں. پروردگار نے چاہا, سب سے پہلی دلیل شارع مقدس چاہتا تھا ہم پردہ کریں, ہم پردہ کریں گے, اور خدا ہمیں اسی پردے کی حالت میں موت دے دے. فضیلت اس قدر زیادہ ہے. ایک آغا حسن کریمی کی کتاب ہے رخسار آفتاب کے نام سے, اس میں انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. میں صرف تبرک کا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ ایک عالم نے مکاشفے کے ذریعے کچھ پتہ نہیں وہ کچھ پلس مائنس کر کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
کو دیکھا تہران میں کھڑے اور ایک سامنے عورت کا تابوت پڑا ہوا نماز جنازہ پڑھا رہے. مولوی صاحب پہنچ گئے, مولا سے کہنے لگے مولا آپ یہاں کیا کریں تہران کس گھر میں؟ کہ اس خاتون کا نماز جنازہ پڑھانے آیا. کہ اس عورت میں ایسی کون سی صفت تھی کہ آپ اٹھ گئے اپنے سارے عالم امکان کے قطب ہیں, کائنات جس چکی کے گرد گھومتی وہ امام کی ذات ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر چیز کا انحصار امام مبین کی ذات میں کر دیا. کہا آپ سارے کام کا چھوڑ کے اس کا جنازہ پڑھانے بیٹھے ہیں. کہا جب کشف حجاب ہوا تھا, جو آخری واصل جہنم ہوا ہے ایران کا بادشاہ امام خمینی کے زمانے میں, اس کے باپ نے ایک قانون بنایا تھا جب کوئی عورت پردہ کر کے نکلتی تھی اس کا پردہ اتار دیا جاتا تھا. کہا 7 سال تک اس عورت نے کشف حجاب کی تحریک کے زمانے میں گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. یعنی وہ خود اپنے پردے کے لیے ویلیو قائل تھی نا. بالآخر وہ بیمار پڑی ہوگی کہ نہیں, بالآخر اسے گروسری. ہمارا سب سے ایک زمانہ یقین کریں 30 سال سے پہلے کا ایسا ہوتا تھا, والد یا گھر کے مرد حضرات یا بوڑھی خواتین کپڑے لے آتی تھیں, نہیں لاتی تھی, نہیں لاتی تھی, لاتی تھی, سل جاتے تھے اور ہم چپ چاپ. آج کی عورت کہتی ہے میں خود جاؤں گی, 10 مردوں سے ٹکراؤں گی. پھر میں نے تو ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی فنکشن نمٹایا ہے, صرف خریدنا آرٹ نہیں ہے بھائی, اس کے اوپر لیس ایک دوسرا عذاب الہی ہے. ایسی سلوا لو گی, ہاں تمہیں کب عقل آئے گی, ایسے نہیں سلتا. یہ اتنا مہنگا سوٹ لے گئے تو اس کے اوپر کچھ لگاؤ تاکہ سب کو پتا چلے. میں نے کہا زوجنے کی چادروں کی طرح کلرفل سب کچھ, گوٹا کناری سب کچھ لگا لو. پھر وہ لیس لی جاتی ہے, پھر درزی کے ساتھ کھپا جاتا ہے, پھر چک چک کی جاتی ہے, پھر نتیجے میں جا کر ایک سوٹ سلتا ہے. کتنے ایسے تو گول گلے کاٹ دیتی تھی امیاں, خالہوں میں سے یا بڑی بہنوں میں سے کوئی بیٹھ کے شلوار کے پائچوں پر سیدھے سیدھے بخیے لگا دیتی تھی. ہم پہن لیتے تھے اور الحمدللہ خوش بھی رہتے تھے. آج کل کی عورتیں تو اسی صدمے میں مر جاتی ہیں کہ جو سوٹ انہوں نے لیا ہے اس کا ماریا بی کا کلیکشن ان کی ماسی پہن کر رکھ لیتی نہ آ جائے تو پھر بیچاری 2 دن تک جلتی رہتی, ماسی مجھے کتنے مل گیا تھا. نہیں آج کل ماریا بھی نہیں دیکھا آپ نے, وہ ٹھیلوں پہ بھی وہ بی کلیکشن بہت چل رہے نا. جو سوٹ آپ نے ممکن ہے 3,500-4 ہزار میں لیا اس کو 500 روپے میں مل گیا ہوگا, پھر اسے گھر میں بیٹھ کر سی لیا ہوگا اور وہ پہن کر آ گئی ہوگی اور آپ کا دل جلا دے گی. لیکن انصافاً حجاب ارزش ہے عورت کے لیے. وہ عورت جو دنیا کو دیکھ سکتی ہے لیکن دنیا اسے دیکھ نہیں سکتی. حجاب کے حوالے سے سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو محصور کر دیتا ہے. آسان اردو استعمال کرو, قید کر دیتا ہے. کہاں عورت قید میں رہی؟ بلکہ میرا خیال ہے یہ ساتر العیوب ہے. میں آپ کو 2 عورتوں کی مثال دیتی ہوں, آپ خود کمپیریٹیولی دیکھیے گا دونوں میں سے زیادہ ٹینس کون ہے. ایک عورت ہے جو حجاب نہیں کرتی, صبح بچوں کو چھوڑنے جاتی ہے. میں کسی ٹیچر کو جانتی ہوں, کہتی ہوں بھلے نیچے سے انہوں نے وہی رات والے ہی کپڑے پہنے ہو, اوپر انہوں نے بڑا شفون کا دوپٹہ لیا ہوگا, آگے آگے بالوں کو برش کر کے ہلکی پھلکی لپسٹک لگائی ہوگی, بچے کو چھوڑنے آئیں گی, گاڑی سے نہیں اترتی کیونکہ شلوار اور ہے اور قمیض سمجھے آگے بولے اور ہے, اوپر سے وہ کیک پیسٹری کی طرح ہوتی ہے. جیسے پرانا آپ گھر میں کیک بیک کر لے اور اسے پھر بلو ریبن بھیج دے اور اس کو بولے اس کے اوپر آئسنگ کر دے, اندر سے باسی کیک ہے اوپر سے آئسنگ فریش ہے. یہ عورت ایسی ہے بیچاری, اسے ذرا سا بھی باہر نکلنا پڑتا ہے تو اسے پہلے اپنا چہرہ, اپنے بال, اپنے چھوٹے موٹے بندے, اپنی لپسٹک سب کچھ مینٹین کرنا پڑتا ہے. میں کبھی کبھی سوچوں جن خواتین نے موزے نہیں پہنے ہوتے انہیں کتنا اپنی ایڑیوں کا فکر رہتا ہوگا, اور موزے پہننے کے سے ہماری ایڑیاں پھٹتی ہی نہیں ہے الحمدللہ. اچھا ایک عورت ہے جو حجاب کرتی ہے, لٹرلی ٹینشن فری ہے, اسے بندوں کی فکر, گلے میں کچھ پہننے کی فکر. البتہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کھڑی ہو تو اسے گردن میں کچھ پہنا ہو. رپیٹ کروں, عورت کے لیے مستحب ہے, چاہے وہ بیچلر ہو چاہے وہ شادی شدہ ہو. ہماری امیاں کہتی تھیں شادی شدہ کے لیے, امیوں سے معذرت کے ساتھ بیسیکلی عورت کے لیے مستحب ہے. مستحب بات ہے نماز میں, صاحب عروۃ الوثقی کاظم طباطبائی یزدی نے جہاں مستحب بات نماز لکھا ہوا ہے کہ عورت کے گلے میں خلاتا ہو, کوئی نیکلیس, کوئی چین, کچھ آپ نے پہنا ہو آرائش کے لیے. اسلام پسند کرتا ہے عورت آرائش کرے. ایسا نہیں کہ اسلام آپ کو کہتے گلا کاٹ کے اپنا رکھ لو, طالبان جیسا دین رکھ لو, نہیں, تم کرو آرائش. ولا یبدین زینتہن, زینت کرو لیکن زینت کو دوسروں پر ظاہر نہ کرو. لیکن جو حجاب کرتی ہے سر میں تیل لگاؤ اور نہ سگے بھائی کی شادی نمٹا کر آ جائیں گے, کسی کے فرشتوں کو خبر نہیں ہوگی کیونکہ کسی نے آپ کی شیلا کے نیچے دیکھا. میں مدرسوں میں اکثر کہتی ہوں یہ ستار العیوب ہے, بہت ساری چیزوں کا بھرم رکھ لیتے ہیں. ہم ٹینشن فری ہوتے ہیں. اگر ایک عورت بے پردہ تیار ہو کر باہر نکلتی ہے اور ایک پردے دار عورت تیار ہوتی ہے, اسپیشلی جو بند عبایات پہنتے ہم, ٹینشن فری, چڑھائی مکنا پہنا نکل گئے, اور وہ بیچاری بھی کھڑی الماری کے سامنے سوچ رہی ہوگی کیا پہن کر جاؤں, کیا پہن کر جاؤں. ٹینشن, آپ نے اپنے آپ کو خود ٹینشن میں رکھا. آپ ریلیکس رہتی,
حجاب نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری مشکلات سے نجات دے دی. آپ سوچیں یہ جو بالکل کھلے بالوں کے ساتھ پھرتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے پرمنگ کروا لو, اسٹریٹنگ کروا لو, ریبانڈنگ کروا لو, بالوں کو بلو ڈائی کر لو. بھائی آپ ساری ٹینشنوں سے آزاد, آپ ایک سر پر پہنیں گے چپ چاپ. لیکن خیر پردے دار عورتوں کا ایک پرابلم ضمن ذکر کر کے اعتراضات کے رد کو بیان کر دوں, وہ یہ کہ وہ گھر میں اکثر جڑے ہوئے حال میں پھرتی ہیں. یہ بھی ان کی ایک ٹریجڈی بن جاتی ہے. دیٹس رانگ. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں. یہ روایت شادی شدہ جتنی ہیں دل پر لکھ لیں, جن کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے بھی مستقبل میں کام آنے والی روایت ہے. روایت حسن والی ہے, خوبصورت روایت ہے. راوی روایت کو نقل کیا ہے ظاہراً آغا رضائی نے چشمہ در بستر میں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہ شہزادی کے پاس 2 عطر تھے, ایک اچھا ایک بہت اچھا. اچھا وہ نماز کے لیے استعمال کرتی تھی, بہت اچھا جب وہ امیر المومنین کے پاس جاتی تھی. اور ہم اگر کبھی اچھا پرفیوم اچھی لپسٹک لگا لیں تو بچے پوچھیں امی میلاد میں جا رہی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ دیٹس رانگ. یہ غلط ہے کہ آپ گھر میں سر جھاڑ منہ پہاڑ بنا کے رکھیں. میں نے یہ جو آپ کو شروع میں ایک ہمبل ریکویسٹ کی تھی نا, سورہ نور کی آیت نمبر 31 پڑھیں. اس میں پہلی ذات جسے خدا مینشن کرتا ہے کہ مومنات کو حکم دے دو نگاہوں کو جھکا دے, فروج کی حفاظت کرے, اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے شوہروں کے. دیندار طبقے کا ایک سیویئر پرابلم. ہم ایسی گیدرنگز میں جاتے ہیں الحمدللہ جہاں بہت اچھا حجاب کا انتظام ہے, صاحب خانہ نے میلاد کے لیے گھر کے مردوں کو باہر نکال کے رکھ دیا ہے, لیکن ہم میلاد میں جاتے ہیں اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں, اچھے پرفیومز لگاتے ہیں جو ہم نے ڈیوٹی فری سے خریدے ہوتے ہیں, وہ جو ہم دبئی سے خرید کے لائے تھے, اور وہ گھر میں جب ہم نے خدا نخواستہ گھر والوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو بولٹن مارکیٹ سے جو ہم نے سستے والے خریدے تھے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی بچے اعتراض کرتے ہیں خوشبو ہے تو لگ رہا ہے آپ نے کیڑے مار اسپرے کیا ہوا ہے. یعنی ہماری دیندار خواتین کا یہ ایک ایشو ہے آلموسٹ. دیکھیں ہم کسی کو پرسنلی کرٹیسائز کرنے کا حق نہیں رکھتے, لیکن نارمل دیندار عورت میں یہ ایٹیچیوڈ دیکھا جاتا ہے. گھر میں ہوگی نا تو عجیب حلیہ بنا ہوا ہے, سر جھاڑ منہ پہاڑ ٹائپ کی, جیسے اسے کسی گیدرنگ میں جانا ہوگا جہاں اچھا حجاب کا انتظام ہوگا. بھائی زینت سب سے پہلے شوہر کی کرو, وہ بیچارہ اسی شکل کو دیکھے گا, اور جیسے گھر آئیں گے سب کچھ اتار توڑ کے پھر نہیں کپڑے خراب ہو جائیں گے, اسٹیچو بن کے بیٹھی ہوتی ہے. 10 منٹ وہ اچھے کپڑوں میں رہ لے تو سمجھتی ہے بڑا احسان آج گھر والوں پہ کر لیا ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے. خود مومنات کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ خدا پسند کرتا ہے وہ مسلح عبادت پہ ایسے کھڑی ہو بغیر زیور کے, اور نہ ہی یہ چیز ریکمینڈڈ ہے دین کے اندر کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ نہ آپ کو کسی ڈیزائنر ڈریس کی فکر ہو, نہ آپ کو زمانے کے جو ہٹ کلرز ہیں, جو اچھے کلرز ہیں, جو اچھے ڈریسز ہیں آپ بنوائیں, پہنے, گھر میں ایک دم تتلی بن کے پھریں. لیکن ہمارا پرابلم ہے کہ ہم گھر میں اکثر شلوار اور قمیض اور دوپٹہ اور ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور جیسے ہم باہر جانے لگتے ہیں پھر اپنے آپ کو مینٹین کر لیتے ہیں. یہ بہرحال ایک کوتاہی ہے جو پریکٹیکلی لائف میں کی جاتی ہے. خلاصہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ عورت محصور ہو جاتی ہے, عورت قید ہو جاتی ہے. آپ دنیا میں اس وقت سینکڑوں عورتوں کی مثال, ہمارے اپنے وہ جو بیچاری کیپٹن مریم, کیا نام تھا اس کا, مریم فیاض, اوکے خالی مریم تک ہم رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب فرض کریں کرنے والا پردے کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے, پردہ رکاوٹ یا ہرڈل کریٹ نہیں کرتا. پردہ تو آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے, پردہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے, بہت سیف سائڈ دیتا ہے. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے آپ کے سامنے, اس وقت ہمارے پاس بہترین خواتین ہیں حجاب کے اعتبار سے. میں خود پرسنلی 3-4 اچھی ڈینٹسٹوں کو جانتی ہوں, پورا حجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ, بلکہ ایک کو تو جانتی ہوں وہ نجف میں تھی, نقاب بھی ڈالتی ہیں, ڈینٹسٹ بھی ہیں. یعنی یہ چیزیں کس نے کہا کہ یہ چیزیں رکاوٹ کھڑی کرتی ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرتے ہیں, ہم بیک گراؤنڈ ریورس گیئر لے لیتے ہیں, پھر ہم ساری زندگی پردے کو کوستے ہیں. اگر ہم تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے, خدا کے ایک وعدے پر بھروسہ کرتے جس میں پروردگار عالم نے کہا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو شخص ہمارے راستے پر چلے گا ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیں گے. میں اس کے لیے ایک بڑی گھسی پٹی مثال دیتی ہوں, ہوائی جہاز. جو شخص بھی جس شخص نے بھی پہلی مرتبہ ہوائی جہاز بنایا اس کے اندر ایمرجنسی ایگزٹس رکھے, اتنا ایئر ٹائٹ ہوتا ہے فلائٹ کے درمیان ہوائی جہاز, لیکن جیسے ہی خدا نخواستہ ایمرجنسی لینڈ کرتے ہیں اس کے ایمرجنسی ایگزٹ کھل جاتے ہیں. ہوائی جہاز بنانے والے کو پتا تھا کہ اس کے اندر ایمرجنسی ایگزٹ ہونا چاہیے, رب الارباب کو نہیں پتا تھا. جو دین کی خاطر ڈٹ جاتا ہے, یوسف علیہ السلام تالا دیکھ چکے تھے, غلقت الابواب,
لیکن وہ بند تالے کے پاس گئے, ان کا کام اس بند دروازے تک جانا تھا. خدا یوسف کا کام اس بند دروازے کو کھولنا تھا. ہم دین جہاں کہیں مشکل کے ساتھ ٹکراتے ہم ریورس گیٹ لے لیتے. ہم تھوڑی دیر کھڑے رہیں. خدا نے مریم کے لیے بہت طالب جوڑی صاحب کے 25 دسمبر کو اگر آپ واقعی حضرت عیسیٰ کی ولادت مان لیں تو وہ کھجور کے پکنے کا موسم نہیں ہے. کھجور پکا دی, لیکن مریم سے کہا اسے ہلاؤ, گرے گی اٹھا کر کھاؤ. منہ میں ڈالنے کا مزاج نہیں ہے ہمارا. تو ہم جہاں پر کہیں پردے سے ٹکراتے ہیں ہم کہتے نہیں یہ پردے نے مصیبت کھڑی کر دی. نہیں, آپ سٹینڈ لیتی, خدا آپ کے لیے ایگزٹ ضرور نکالتا. پھر دوسری چیز, ایک ہمارے معاشرے کا دوسرا جنرل پرابلم جس سے مجھے نہیں پتا آپ ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے, خیر ایگری نہیں بھی کریں گے تو میں تو بول کے چلی جاؤں گی. ماؤں کو لگتا ہے پردہ ان کی بیٹیوں کی شادی کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہمارے پھر پنجابی کی مثال دوں, چاہے آپ کو سمجھ آئے چاہے آپ کو سمجھ نہ آئے, میں ترجمہ کر دوں گی. ایک کتے بننا سونے اتو ستی اٹھی. مثلا جو خواتین نارمل شکل و صورت کی پردہ کرتی ہیں نا تو بڑے کہتے ہیں ایک تو ویسے ہی ایسی ہو, اوپر سے پردہ شروع کر دیا, آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں, اگر پردہ شادی کے راستے میں رکاوٹ ہے تو کیا ہر شادی شدہ عورت بے پردہ ہے اور ہر بے پردہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ بس رکاوٹ کہیں ہمارا پرابلم یہ کہ خارج سر میں ہوتی ہے, کھجاتے گال کو ہے. اگر رشتہ نہیں ہو رہا, فرض کریں ماں کی بد اخلاقی کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا اور بچی نے پردہ کرنا شروع کر دیا, تو ماں بار بار یہ نہیں کہے گی کہ میری بد اخلاقی یا میں نے سسرال والوں کے ساتھ, بہت ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں نا بچیوں کی شادی میں. مثلا کسی کو پتا چل جائے کہ اماں نے بھی سسرال والوں کے ساتھ نبھا نہیں کیا, لوگ کہیں گے اس گھر کی بیٹی رہنے کا فائدہ. اماں کبھی بھی ایسی چیز کو مینشن, وہ کہیں گے ہاں یہ پردہ شروع کر دی نا منحوس مردرہ سے جا کر, اسی وجہ سے تمہاری کہیں شادی نہیں ہو رہی. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ خارج سر میں کھجا گال کو رہی ہیں, پردہ رکاوٹ. ورنہ اتنی شادی شدہ خواتین اس طرح سے حجاب میں نظر نہیں آتی, اور اتنی بیچاری بے پردہ شادی شدہ, بے پردہ اور غیر شادی شدہ خواتین کی بھی لسٹیں اس طرح سے بڑھتی نہیں جاتی. جو پرابلم ہے اس پرابلم کو نکالا جائے. اعتراض کیا جاتا ہے پڑھائی کے راستے میں رکاوٹ ہے. نہیں, بڑے بڑے عہدوں پر بڑی بڑی پردے دار خواتین پہنچ گئی. ہر عورت آسمہ جہانگیر, حنا ربانی کھر نہیں ہوتی, اور بہت سارے نام بھرا پڑا ہے, آپ جا کر دیکھیں دنیا. اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے پردے کے اندر رہ کے پارلیمنٹ میں بھی چلی گئی, پتہ نہیں کون کون سے کام بھی کر لیے, اور انسان حیران رہ جاتا ہے. دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے, واللہ عالم یہ کیوں ہے, اصل میں کبھی کبھی محسوس کرتی ہوں نفسیاتی طور پر ہم کسی کام کو خود نہیں کر پاتے, جو کر رہا ہوتا ہے اسے روکنے کی انتہائی ناکام اور تھرڈ کلاس کوشش کرتے ہیں. یہ بھی چھوڑ دیں, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی خلاص بس ٹھیک ہے. دوسرا میں نے کہا شادی کے راستے میں امیز کو اکثر یا گھر کے بڑوں کو رکاوٹ, اس پردے پر تمہیں کون بیاہ نہیں آئے گا. اللہ نے اگر مجھے پردے کی توفیق دی ہے تو کوئی ایسا مرد بھی رکھا ہے جسے پردے دار لڑکی کی ہی, وہ بیچارہ ڈھونڈتا ہوا سینڈیلا کا دوسرا جوتا لے کر آ جائے گا اور بیاہ کر لے کر چلا جائے گا. خیر اب شادی کے 25 سال بعد تو ایسی شادی کی باتیں بھی منہ سے زیب نہیں دیتی. اور پھر اس طرح کے جتنے بھی ایکسکیوزز لائے جاتے ہیں حجاب کے حوالے سے, یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں. ان ایکسکیوزز کو سننے کی, یا مثلا میں نے جیسے کہا تفریح کے راستے میں رکاوٹ, وہ بیچارے پچھلے دنوں ایک وہ ترانہ بھی آیا ہوا تھا, وہ لڑکیاں پتہ نہیں کراٹے کھیل رہی تھی, بلڈنگوں سے نیچے اتر رہی تھی, سپاہی پاسداران کی عورتیں وہ کمانڈو ٹریننگ لے لیتی ہیں رانی چادر کے ساتھ. ہمارے جیسی عورت کو اگر بیگ اور چادر کے ساتھ بچہ اٹھانا پڑ جائے تو چادر کہیں ہوتی ہے, بیگ کہیں اور بچہ کہیں. پریکٹس کے ساتھ آپ ہر کام کر سکتی. یعنی میں عراقی خواتین سے, پہلے میں ایرانیوں سے بڑی انسپائر تھی بات میں, عراقیوں کو دیکھ کر تو میں نے ایرانیوں کو بھی بھلا دیا. یہ بھی عورت ہے, وہ نقاب کے ساتھ سر پہ ٹوکری رکھی ہوئی, اس میں چل رہی ہے. میں سوچی تھی اگر میں نے سر پر صرف اپنا ہینڈ بیگ رکھا ہو 20 دفعہ گر چکا ہوتا. یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں. کرنے والے ہر طرح کے حالات میں جی کر دکھاتے ہیں, کر کے دکھاتے ہیں, ڈٹ کے دکھاتے ہیں, اور خدا ان کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ پھر سامنے والا اپنا منہ لے کر رہ جاتا ہے. ہم صرف خدا کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو حجاب کے معاملے میں اسٹرانگ کریں, باقی یہ سارے بہانے ہیں ہمارے. اب اس کے بعد آ جائے خواتین میں بے پردگی کے اثرات. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں خواتین میں بے پردگی کا سب سے پہلا اثر کیا آتا ہے؟ غیرت تو ختم ہو ہی جاتی ہے obviously. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں میں کبھی کبھی بات یہ جو ہوتی ہیں میڈیا پہ آنے والی بڑی وہ ٹائپ کی خواتین, سمجھ گئے نا آپ, دوسری جن کو خواتین کہنے کو بھی دل, جی بولیے آپ, حیا تو ہوتی تو پہلے ہی ایسے کپڑا نہ پہنتی نا. لیکن آپ نے دیکھا میں کبھی کبھی ان کو بہت بدنصیب سمجھتی ہوں.
انصافاً بد نصیب ہے یہ عورت. بد اخلاقی نہیں آتی. سب سے پہلی چیز جو عورت کی بے پردگی کی وجہ سے زلزلے کی زد پر آتی ہے اس کی فیملی لائف ہے. میں نے آپ کو یاد ہو تو شروع میں کہا تھا غیرت کی 2 اقسام ہیں. میں نے غیرت کی دوسری قسم ابھی تک بیان نہیں کی. شیخ مرزا مطہری کہتے ہیں غیرت کی ایک قسم عورت کے لیے اور دوسری قسم مرد کے لیے ہے. مرد بے غیرت ہو جاتا ہے. مرد یعنی تم اپنی بیوی پر اتنا بھی کنٹرول نہیں کر پائے, یا تم اپنی بیٹی پر اتنا بھی سیلف کنٹرول نہیں دکھا پائے. اور بعید نہیں ہے کہ اس عورت کی بے پردگی کی وجہ سے وہ مرد بیچارہ جہنم میں, ویسے بیچارہ تو نہیں ہے, بیچارہ نہیں ہے, یعنی اچھے لگتے ہیں وہ بھائی جو کہتے ہیں تم نے فلاں کا فون. مثلا ابھی بھی جو اچھے روادار گھر ہیں وہاں لینڈ لائن اگر مرد گھر کے بیٹھے ہیں تو خواتین گھر کی ڈور بیل بجتی ہے, لڑکیاں دودھ والے سے دودھ, پردے وہ اخبار والے سے اخبار نہیں لیتی گھر میں. اچھا یہ چیز گھر کے اندر تھی, اس چیز کو آہستہ آہستہ کم کیا گیا. مثلا وہ عورتیں جن کو بڑا, پھر میں آسما جہانگیر کا نام لوں گی تو آسما جہانگیر نے اگر کبھی بھولے بٹکے سے میرے منہ سے اپنا نام سن لیا سر پیٹے گی, میں نے تمہارا کیا بگاڑا. جو عورتیں میدان میں آ کر کہتی ہیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے, ہم شانہ بشانہ چلنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, ہم شیلٹر میں رہنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. قرآن کی ایک بڑی پیاری آیت ہے, میری کچھ عرصہ پہلے لاہور میں کسی عالم سے اس آیت پر بڑی بحث ہو گئی. قرآن کی طرف رجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے قیم ہیں, سرپرست ہیں. میں نے کہا یہ سرپرستی کے بدلے میں خدا عورت سے کیا چاہتا ہے؟ 2 یا 3 چیزوں میں اوبیڈینسی. متقابلاً مرد سے کیا چاہتا ہے؟ مرد پر ایک, میں آپ کو تبرکاً فقہی مسئلے کی طرف اشارہ کروں, میں فقہی مسائل کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتی, نہ ہی میرا آج کا موضوع ہے. ایک مرد جب شوہر بنتا ہے واجب ریکوائرمنٹ اس کی نفقے کے اعتبار سے ہوتی ہے روٹی. روٹی سے مراد خالی روٹی نہیں, اور جو اس کا معاشرے میں اسٹیٹس ہے, جو اس کا عرف میں شانیت ہے. عرف میں ہر عورت کی ایک شانیت ہے. ایک وہ بیچاری ہوتی ہے جو ہمارے گھر صبح صبح جھاڑو پوچھا کرنے آتی ہے, اس کی ایک شانیت ہے. ایک ہماری شانیت ہے, ایک ایگزیکٹو کلاس کی شانیت ہے. ہر عورت کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے نا معاشرے میں. اسی اعتبار سے شریعت اسے کچھ ذمہ داریاں مانگتی ہے. مرد سے کہتی ہے اس کی شانیت کے مطابق اسے کھانا دو, اس کی شانیت کے مطابق اسے گھر دو, اسے کپڑے دو, اس کی میڈیکل دو, اس کا یہ کرو, اس کا وہ کرو. خود تم بیچارے دھوپ میں جھلس جاؤ, سردی گرمی کو برداشت کرو, چاہے سائیکل پر جا کر کمانے والا مرد ہو, چاہے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والا مرد ہو. عورت کے لیے یہ چیزیں اس سے مانگتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں دیتا, چاہے عورت صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو, عورت کے پاس اپنا اچھا خاصا ہی کیوں نہ ہو, تو بھی شریعت اسے مقروض قرار دیتی ہے, تم بیوی کے مقروض ہو. اور اس کے مقابلے میں بیوی سے تھوڑی سی اوبیڈینسی مانگتی ہے. باپ کو قیم بنایا, بھائیوں کو, بڑے بھائیوں کو ایک وہ دی, بہرحال آپ کو پروٹیکٹ کیا, آپ کو شیلٹر میں رکھا, آپ کو سائے میں رکھا, آپ کو بہت ساری گرمی سردی سے بچانے کے لیے آپ سے کہا تم ریحانہ ہو. مولا نے تشبیہ دی عورت کو, ان المرأة ریحانہ, کل ریحانہ. عورت کلی کی مانند ہے, لا بقہرمان ہی, عورت پہلوان نہیں ہے. انصافاً آپ خود سوچئے مرد کی غیرت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ بولے آخری 12-13 منٹ رہے ہیں, آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں, اور کیا میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا, جیسے وہ بھابیاں دیکھتی ہیں لانگ ویکینڈ پر آنے والی, نہیں نندیں نہیں نند کو دیکھتی, ہاں ایسے آئے پھر آ گئی. میں نہیں جاتی ایسے کسی کے سر پر سوار ہونے, آپ فکر نہیں کرے. یا انوانٹیڈ مہمان آ جاتا ہے. یا کراچی والوں کے لیے پچھلے دنوں 2 دن سردی آئی تھی, ٹھٹر رہے تھے سارے, مونگ پھلیاں خرید رہے تھے. بولیے. مرد کی پہلی غیرت, وہ اپنے گھر کی عورت کو انٹچ چاہتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا جب کہیں غیرت کی لڑائی ہوتی ہے نا, چاہے کسی بھی کلچر کا مرد ہو, سامنے والے کو ماں بہن کی بات کرتا ہے اور سامنے والا ہاں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک رسپیکٹ, یعنی خدا نخواستہ میں پچھلے دنوں ایسے ہی کسی سے شیئر کری تھی, کہنے کی مثلا بچے بعض اوقات کچھ کوئی ایسی نامناسب بات کہہ جاتے ہیں, وہ لڑکی تو ایسی تھی اور ویسی تھی, تو مثلا وہ کہنے لگی, خاتون کہنے کی میں تو اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی گھر میں بہن بیٹھی ہے, کیونکہ ان کے صرف بیٹے ہیں. تو کہنے لگی میرا بیٹا کہ تو اللہ پاک تیرا شکر تُو نے بہن نہیں دی, ورنہ ہمارے بہن کے تانے دیتے کہ کہا جاتا تھا کہ گھر میں بہن نہیں بیٹھی ہوئی. لیکن انصافاً اگر ہم اپنے گھر کے مرد کو عورت کا احترام دے دیں, ایک حد تک, ایک لمٹ تک, ایک سٹیج تک گھروں میں یہ رسپیکٹ تھی
بیٹیاں اگر پڑھنے کے لیے ٹیوشن ویوشن ابنا تو گھر پر لڑکیوں کے لیے گھر پر ٹیوٹر ارینج کیے جاتے تھے یا بڑے بہن بھائی پڑھاتے تھے ڈنڈے کے طور پہ, چچا ماموں کسی کو گھیر لیا جاتا تھا. عورت کو اپنے ناموس کی حفاظت چاہتے اس کو نامحرموں سے کم انٹریکٹ ہونے دو, انٹریکشن ان کا کنٹرول کرو. لیکن مرد کی غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ پسند نہیں کرتا کوئی اس کی ماں پہ کمنٹس کرے, چاہے گا بیوی پر, بیٹی پر آنکھیں نکال دے گا. میرا خیال ہے سب سے زیادہ سینسٹیوٹی مرد اپنی بیٹی پر دکھاتا ہے. یعنی اب میری غلط سوچ بھی ہو سکتی ہے, ایک معاشرے کے اندر جنرل سرویز ہے, بہن بیوی بیٹی اور ماں ان رشتوں میں سب سے زیادہ سینسٹیوٹی مرد بیٹی پر دکھاتا ہے. اسے اپنی بالکل ہی ملکیت سمجھتا ہے, اور بیوی کے بارے میں اس کو کبھی ہوتا ہے تو سسر نہیں ایسی اڑیل گھوڑی تھی اس کا کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن وہ بیٹی کو اپنی پراپرٹی اور وہ سمجھتا ہے. بہن کے بارے میں اس کو ہوتا ہے کہ ابا کا بھی عمل دخل ہے, باقی بھائیوں کا بھی ہے. ماں کے بارے میں سوچتا ہے وہ کنٹرول سے باہر جا چکی ہیں, اب وہ عمر کے حصے میں نہیں رہی کہ ان کو سمجھایا جا سکے. لیکن بیٹی کے بارے میں وہ سینسٹیوٹی دکھاتا ہے. مرد کی غیرت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کوئی اس کے ناموس کی طرف انگلی. تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں عورتوں کے سروں پر اس لیے بھی ہوئی ہیں, عورتوں کے سر پر اس لیے بھی ہوئی ہے مثلا کسی نے کسی کی بہن کو خدا نخواستہ کچھ ایسا ویسا کہہ دیا, اور یہ چیز پھر مرد سے برداشت. حتیٰ میں اگر جوادی عاملی کی بڑی ایک خوش قسم کی کتاب ہے, میں کبھی کبھی سوچوں اس کتاب کو اس وقت پڑھنا چاہیے جب نیند نہ آ رہی ہو. 3-4 صفحے گزرتے ہیں ایسے 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 اور پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. انہوں نے فلسفہ یونان کے اندر بحث اٹھائی ہے, ایک بحث کو اشارہ کیا ہے کہ ما قبل اسلام لوگ اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ درگور کر دیتے تھے, اور اس میں انہوں نے جو ریزنز دیے وہ بڑا عجیب ہے. کہا وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کا ناموس کسی جنگ میں اسیر بنا لیا جائے اور کسی دوسرے مرد کے استعمال میں چلا جائے. یعنی ایسا نہیں کہ بلا وجہ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے. اور پھر یہ چیز عربوں نے جاہلیت کے, اسلام سے پہلے کے زمانے کے کلچر سے اڈاپٹ کی. جب جنگ ہوتی تھی عورتیں اسیر بنا لی جاتی تھیں, در بدر پھرائی جاتی تھیں, ڈسپلے پر رکھی جاتی تھیں. ایون اسلام کے آنے کے بعد بھی جو کنیزیں بیچی جاتی تھی بازاروں میں, اور آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ اس کو خریدا گیا اور اس کو خریدا گیا, باقاعدہ ان سے کہا جاتا تھا پنڈلیوں سے کپڑا اٹھاؤ تاکہ دیکھا جائے تمہارا حسن و جمال اور پھر تمہاری قیمت لگائی جائے. اور اس چیز کو اسلام نے خاندانی عورت کے مقابلے میں معاملے میں اتنا شدید ڈسکریج کیا ہے. یعنی روایتیں کہتی ہیں ملعون ہے وہ شخص جو اپنے گھر کی عورت کو بے پردہ نکلنے کی اجازت دے. عورتوں کے اندر اثرات کیا آتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان کی فیملی خراب ہوتی ہے. اگر وہ ہر مرد کے ساتھ بے پردہ بھی ہیں اور ان کی ٹون بھی ایسی ہے, آپ کے خیال میں مرد کو کتنی دیر لگتی ہے اس خیال لانے میں کہ یہ کسی میں بھی انوالو ہو سکتی ہے, جبکہ میڈیا بھی اس چیز کا بہت حد سے زیادہ پرچار کر رہا ہے. میں نے پیچھے 1.5 سال سے نہیں دیکھے ٹی وی کے بہت سارے ڈراماز, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیز میڈیا میں کچھ 2 سال پہلے بہت زیادہ فوکس ہو رہی تھی. شادی شدہ عورت ہے کسی اور کے ساتھ انوالو ہے. یہ سوچ آپ دے رہے نا ایک مرد کو کہ تمہارے گھر میں بھی بیٹھی ہوئی بیوی خدا نخواستہ کوئی بھی غلط حرکت یا کوئی بھی کرپشن کر سکتی ہے. یہ کہاں سے ملتی ہے مرد کی غیرت کو؟ یہ سوچ مرد کے اندر یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ اگر عورت لیے دیے رہنے والی ہو, عورت نے اپنی وہی بات ہماری بہن والی سرکل بنایا ہوا ہے, اپنی ایک باؤنڈری بنائی ہوئی, اس باؤنڈری کے اندر کوئی داخل نہیں ہوتا, تو اس کے مرد کو بھی, چاہے وہ کوئی بھی اس سے وابستہ مرد ہو, ضروری نہیں کہ مرد کا جب میں نام لے رہی ہوں تو سامنے آپ سوچے سامنے اس کا شوہر ہی ہے. بعض اوقات بچے بھی غیرت دکھاتے ہیں, بعض اوقات بچے بھی بعض چیزوں میں, یا مثلا وہی بات چھوٹے بھائی بھی, ضروری نہیں بھائیوں کا بھی بڑا ہونا ضروری نہیں, وہ جب دل چاہتا ہے بڑے بن جاتے ہیں, جب دل چاہتا ہے چھوٹے بن جاتے ہیں. مجھے تو کسی نے پیچھے اتنی خوبصورت بات شادی ہال میں سکھائی کہ بیٹا جب تک نیچے ہے بیٹا ہے, یہاں تک آئے گا بھائی بن جائے گا, اوپر جائے گا تو ابائی بن جائے گا. میں نے کہا بہت ہی پیاری بات ہے اور واقعی گہری بات ہے. وہ اباؤں کی طرح آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, یہ کہاں جا رہی ہیں آپ اس وقت, اور آپ کو گھر میں چین کیوں نہیں ہے. یا پھر امیاں بھی تو پھر ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں کہ لا رہے 20 روپے کی دہی ہے, میں خود چادر پہن کر جاؤں. تو وہ بیچارہ ریموٹ کنٹرول سے بند کر کے, یہ اچھے ڈائلگ آپ نے سیکھ لیا کہیں سے کہ میں دہی لے کر آتی ہوں, جیسے ہمیشہ خود ہی دہی لینے جاتی ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر روز دہی لینے نہیں جاتے. ہم نے اس پروٹیکشن کو, اب میں آپ سے کچھ 2 یا 3 سوال کرتی ہوں اور ہمارا ٹائم, میں آپ کو 5 منٹ پہلے ہی چھٹی دے دوں, یعنی 5 منٹ پہلے خود ہی چلی جاؤں گی. تھک گئے نا؟ تھک جاتے, میں آپ کی جگہ ہوں تو سچی مجھے تھک جاؤں اتنی. میرا پہلا سوال لکھ لیں.
اتنے پیار سے میں کبھی اپنے بچوں سے کہتی ہوں مجھے بغیر پیسوں کی دہی لا دیتے کہ امی آج بڑے موڈ میں ہیں. میرا پہلا سوال, اس پروٹیکشن کو جو ہمارے گھر کا ایک اسلامی, حتیٰ وہ اسلامی معاشرے جہاں بہت زیادہ دین رائج نہیں تھا لیکن مورل ویلیوز باقی تھیں. دیکھیں دو الگ الگ فیملیز ہیں. کچھ فیملیز ایسی جن میں حرام حلال نجس پاک یہ سب چیزیں نا, کچھ فیملیز ایسی نہیں ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بچے نے سوسو کیا ہے کسی نے ٹشو سے بھی پوچھ دیا تو کہیں گے اچھا پاک ہے, انہیں ان چیزوں سے سروکار نہیں. لیکن مورل ویلیوز جن فیملی میں باقی ہیں. گھر کے مرد, میں پھر کہہ رہی ہوں اس مرد سے کوئی اسپیسیفک رشتہ نہیں ہے, یہ چچا بھی ہو سکتا ہے. بعض ہمارے گھروں میں ہوتے تھے ہم سے 2 سال بڑے چچا, 4 سال بڑے ماموں, ہماری پچھلی جنریشن میں ایسا تھا, اور ہم ان کے ساتھ مثلا بھائیوں کی طرح ڈیل کرتے تھے, اور وہ بھی وقت پڑنے پر ماموں بن جاتے تھے اور وقت پڑنے پر بھائی. ٹھیک, اس پروٹیکشن کو ہم نے قید کب سمجھنا شروع کیا؟ میں آپ کو ہنٹ دوں, ہم نے ایک دفعہ مدرسے میں بچیوں سے پوچھا کہ آپ کو اپنی امی سے کیا کمپلین ہے, تو بعض بچیوں نے کہا کہ یہ بھائیوں کو فریڈم دیتی ہیں ہمیں نہیں دیتی. بھائی لوگ نائٹ اسٹے کے لیے فرینڈس کی طرف جانا چاہتے ہیں, امیاں روک ٹوک نہیں کرتی. ہمارے لیے ایسی اجازت ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں میری اگر کوئی 16-17 سال کی بچی ہو, میں اسے فرینڈس کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کے لیے جانے دوں گی؟ خون پی جاؤں گی اس بیچاری کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور ورنہ تو اس کو پتا ہوگا, پہلے سے ہی پتا ہوگا. یعنی ہماری بچیاں ہمارے گھروں کی الحمدللہ وہ 16-17 سال کی عمر میں اجازت بھی نہیں مانگتی مہندی کے فنکشن میں جانے کے لیے. بہت کوئی قریبی سہیلی تھی اور مرنے والی ہو رہی تھی, اس کی شادی میں نہیں جائیں گے تو ہم کہتے ہیں مثلا بھائی کے ساتھ جاؤ گی, بھائی کے ساتھ سیدھی طرح واپس آ جائے گا. اور جب تک وہ واپس نہیں آتی ہم 10 دفعہ میسج کر کے پوچھنے کہاں ہو, ابھی تک کھانا ہی نہیں لگا, دفعہ کرو کھانے کو, گھر میں بچا ہوا پڑا ہوا ہے, نہیں تو آگے انڈا بنا کے کھا لینا. مرغی نے انڈا دیا ہی کیوں تھا, اسی طرح کی ایمرجنسی میں کھانے کے لیے. اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ مرغی کا انڈا بھی. لیکن یہ جو ہم پروٹیکشن دیتے تھے, ہماری بیٹیاں ہر جگہ شتر بے مہار کی طرح پھرتی نہیں تھی, ہر کسی سے بات نہیں کرتی تھی, ہم انہیں ایک لمٹ میں رکھتے تھے. ہم نے اسے قید سمجھنا کب سے شروع کیا؟ ختم کر دی میں نے, اپنے پیپرز بھی سمیٹ لیے. بولیے, 1 منٹ ان کو بولنی تھی. اور کنٹریز میں زیادہ تر جو یہ مسلمس لڑکیاں وہ پردہ ایسے کرتی ہیں کہ جیسے جینس پہنی ہو, ٹاپ پہنے ہو, صرف اسکارف کیا, مطلب وہ اس چیز کو بھی صرف پردہ سمجھتی ہیں. اور جیسے وہاں پہ ایسا سمجھ گئی میں آپ کی بات, آخر تک سمجھ گئی میں. دیکھیں میں جب حجاب کے فقہی مسائل پڑھاؤں گی انشاءاللہ زندہ رہ گئی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حجاب کی فقہی مسائل کے اندر کچھ قوانین ہیں. ان قوانین کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا, بہت معذرت میں آپ کو, تو بعض ایرانی خواتین نے 5 میٹر کپڑا لپیٹا ہوتا ہے لیکن وہ حجاب کی ایک شرط کو مائنس کر جاتی ہے. وہ اس طرح سے لپیٹتی ہیں کہ وہ ان کی یعنی پورا فگر فیل ہوتا ہے. اب یہ چیز مثلا آپ جینز اور ٹاپ پر لیں, اور وہ کہتی ہیں جیسے لوز پہنا ہم نے, ہاں نہیں, لیکن میں اس چیز کو انشاءاللہ ہم یہ فقہی مسئلے ہیں یہ ہم آپ کو بعد میں بیان کریں گے. انہوں نے کہا ہم نے دوسروں کی باتیں سن کر, انصافاً ہم نے میڈیا سے سیکھا. ہاں ہماری سوچ بدلی نہیں, ہم نے سوچ کو بدلنے کی اجازت دے دی. ہم پیٹ بن گئے. ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم نے کہا نہیں. ہم نے کسی نے کہا وہ بلیک کپڑا پہننے سے سیڈنس آ جاتی تو ہم نے سیڈنس فیل بھی کرنا شروع کر دی. ایسا نہیں ہے. شیر مرزا مداری نے تلقین کے حوالے سے اچھا ایشو شیئر کیا. ہماری عورت تلقین کے اثر میں چلی گئی, یعنی ہمیں یہ چیزیں بوجھ لگنے لگ گئی. جو چیزیں ہمارے لیے خوشی اور فخر کا, تمہارا بھائی تمہیں چھوڑنے آتا ہے کوچنگ, سنڈے مدرسے تم اپنے ابو کے ساتھ آتی ہو, خدایا تمہاری فیملی اتنی کنزرویٹو ہے, شکر میں تو بڑی لبرل فیملی کی. انہوں نے کہا, اور ہم نے بھی اپنی فیملی کو کنزرویٹو, اس کے بعد سے ہم نے چشمہ لگا لیا وہ والا, اور امی کی ہر بات کنزرویٹو. ہم کچھ ایسا ویسا دیکھ رہے تھے, ایسی بھائی نے اگر بند کرو یہ چینل دیکھنے والا نہیں ہے, ایک تو اس گھر میں سارے کنزرویٹو ہے. اب ہم تسبیح پکڑ لیں گے اور شیطان ہمارے کان میں بار بار سور پھونکتا رہے گا. وہ سور تو اسرافیل پھونکیں گے, وہ بیچارہ صرف ہمیں تلقین کرتا رہے گا کہ ہمارے والد ریجڈ نیچر کے ہیں, وہ بڑے کٹر اسلامی. تمہارے ابو کی داڑھی اتنی بڑی, تمہارے گھر میں سب مرد ایسے ہیں, ہر چیز پہ روک ٹوک ہے. 10 بجے رات کے وائی فائی بند ہو جاتا ہے. ایسے گھر میں رہتی ہو تم, ایسے گھر سے تو انسان جیل میں چلا جائے. وہی یعنی یہ چیزیں ہم تلقین کے اثر سے لگے. عورت معطوف ہوتی ہے, بہت جلدی اثر پذیر ہوتی ہے. اسی لیے ہے کہ ان کو جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں سے ملنے جلنے سے روک کے رکھو. وہ دوسروں کا اثر, حتیٰ ہم عورتیں جتنی بھی, ہم اپنے آپ کو جتنا ثناء اللہ سمجھیں, حاجی زاہد سمجھیں, زمزم سے دھلا ہوا سمجھیں, مطمئن رہیں ہمارے سرکل میں. یعنی یہ میں پریکٹس سے ایک بتا رہی ہوں, ہمارے سرکل میں اگر کسی ایسی خاتون کا اضافہ ہو جو بعد میں بعد گالی دیتی ہے, کچھ عرصے بعد ہماری زبان سے گالی ضرور نکلے گی.
کیوں نکلے گی؟ ہم معطوف ہیں، ہم جلدی اثر لے لیتے ہیں کسی چیز کا. اور اس کے برعکس کوئی ہمارے گروپ میں ایسا آ جائے، ہماری ایک فرینڈ تھی ہمارے گروپ میں نیا اضافہ، ہر بات میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی تھی، تو ہم نے بھی ان سے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ، حتیٰ بچوں نے فیل کیا امی وہ آپ کی گروپ میں کوئی ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہر بات میں انشاءاللہ جاؤں گی، انشاءاللہ. تو انسان اچھائی کو بھی، عورت اچھائی کو بھی جلدی لیتی ہے اور برائی کو بھی جلدی لیتی ہے. آپ اسے یہ پلیجر دیتی ہیں. جیسے میں ابن انشاء کا ایک آرٹیکل، نہیں عطاء الحق قاسمی صاحب کا ایک آرٹیکل پڑھی تھی، وہ پتہ نہیں کسی کام سے یو ایس اے گئے تھے، ان کی وہ جو گائیڈ تھی اس کے ساتھ آخر انہوں نے سوچا اپنی بیگم کے لیے کچھ تحفے تحائف لے لیں تاکہ بیگم کا موڈ بھی صحیح رہے. بیویاں بیچاری چلتی ہی تحفوں پر ہیں، یا تعریف یا تحفہ، اور تیسری ایک اور تے بھی ہوتی ہے جو ہڈن ہے، اس کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے. انہوں نے اپنی بیگم کے لیے آخرکار، پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ گھر میں امی ابا کے سامنے پہن بھی سکے، وہ امریکہ گئے تھے، لالو کھیت نہیں گئے تھے، آخرکار ایک لمبی سی میکسی پسند کر لی کہ چلو اس کے اوپر دوپٹہ بنوا لیں گے خود ہی. اور وہ گائیڈ پوچھنے لگی کہ تم جا کر اپنی بیوی سے اس کے پیسے لوگے؟ کہا نہیں، کہا میں مر جاؤں ایسے آدمی کے لیے جو میرے لیے کچھ خریدے اور مجھ سے اس کے پیسے نہ مانگے. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے شوہر اگر بیچارے بھولے بھٹ کے کچھ لے آتے ہیں تو ہم سے اس کا بل طلب، بلکہ ہم دھڑلے سے بھائیوں سے شادی کے نام پر اچھی خاصی نیک بھی وصول کر لیتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. میں کبھی سوچتی ہوں اگر کوئی عورت یہ کہتی نا، عورت کو ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا ہے، 24 گھنٹے وہ آن لائن ہوتی ہے، رات کو بچے کے کان میں 3:30 بجے درد ہو اس کو 3:30 بجے کھڑا ہونا پڑتا ہے. برعکس ایک فیملی وومن کے اندر اتنی بڑی مورل سپورٹ ہوتی ہے، وہ ذرا سا اس کے پیر میں موچ آ جاتی ہے تو گھر کے 10 لوگ دودھ میں ہلدی ڈال کر بھی پلاتے ہیں، نخرے اٹھاتے ہیں ہمارے. امی آپ کی تو شکل ہی اتر گئی ہے، لیٹ جائیں آپ تھوڑی دیر، یا بیگم صبح سے لگی ہوئی، اچھا تھوڑی دیر ریسٹ کر لو پھر تھوڑی دیر بعد کھانا کھا لیں گے. کتنے جملے ہیں جو ہمیں سپورٹ دیتے ہیں. بھائی ہیں جو الحمدللہ ایک آواز دیں تو فوراً آتے ہیں، ابا خیریت فون کیا تھا. تو ان بلیسنگز کو فیل کریں. ان بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ ہمارے گھر کے مردوں کی غیرت، الحمدللہ، جو پسند نہیں کرتے کہ ہم ہر نامحرم یا ہر راز چلتے کے ساتھ بات چیت کریں. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کے حجاب کی، ہمارے ناموس کی، ہماری آبرو کی حفاظت کریں. ہاں پروردگار ہم نے پردے کی طرف پہلا قدم بڑھایا، مرتے دم تک اس نعمت عظمیٰ کو ہمارے لیے مقدر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہماری یہ بہنیں بیٹیاں آئیں، کوئی کہیں سے کراچی کسی کونے سے، کوئی کہیں سے، کوئی بہت مشقت سے رہ کر، کوئی بہت کمفرٹیبل گاڑی میں بیٹھ کر. پروردگار ان سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرما. ہم سب دل میں حاجتیں لے کر بیٹھتے نا، چاہے ہم فرش ادا پر بیٹھے، چاہے ہم درس میں بیٹھے. پروردگارا ہم نے تجھ سے مانگی بھی نعمتیں مانگی. آج کے اس بابرکت دن میں، سنڈے امیر المومنین کا دن ہے، آج کے اس بابرکت دن کے صدقے میں بن مانگی نعمتوں سے مالا مال فرما. اور انشاءاللہ آپ گھر واپس جائیں تو آپ کو کوئی اچھی خبر بھی مل جائے تاکہ آپ کو میرا درس بلیسنگ لگنے لگ جائے. یہ خود ایک فل ٹائم میڈیا ہے. پروردگاری انشاءاللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کرے اور ہمیں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اپنی صحت سلامتی کے لیے اور اپنے صبر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھے محمد علیہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.